ٹو جسٹس. اگر جوڈیشری کے اندر انٹرفیئرنس ہے، اس کے پروسیس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جو ایکسیس ٹو جسٹس کا بنیادی حق ہے، میرا، آپ کا، ہم سب کا، وہ کمپرومائز ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری صرف ہمارے چیف جسٹس صاحب کا ایشو نہیں ہے، یا ایون ان سارے ججز کا بھی ایشو نہیں ہے، وہ ہم سب کا ایشو ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات دیکھیں، اس دنیا میں بڑے بڑے رائٹرز گزرے ہیں اور بڑے بڑے لکھاری گزرے ہیں، فلاسفرز گزرے ہیں. وہ کچھ باتیں کر گئے ہیں، کچھ اصول بتا گئے ہیں، وہ کسی خواب یا خیال میں نہیں بات کر کے گئے. ان کی بڑی ایک ویل ریڈ وہ لوگ تھے، انہوں نے بڑی ایک پرنسپلز دیے آپ کو، جس پہ ایک ریاست جو ہوتی ہے اس کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، آج سے تقریباً 2500 سال پہلے سب سے پہلے بات کی کہ ریاست کے اندر جو فنکشنز ہیں، 3 ستون جو ہوتے ہیں، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر، یہ ایرسٹوٹل کہہ گیا 2500 سال پہلے. اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر یہ تینوں فنکشنز ایک باڈی کے اندر کانسنٹریٹ ہو جائیں گے تو وہ پھر بادشاہت بنتی ہے، یا ڈسپوٹزم بنتا ہے، یا ڈکٹیٹرشپ بنتی ہے. پھر اسی کے بعد ایک بڑا اچھا رائٹر آیا جج کا، اصل میں مونٹیسکیو، کہ ایبسولوٹ پاور جو ہوتی ہے وہ کرپٹ بھی کرتی ہے آپ کو ایبسولوٹلی. یہ فرینچ رائٹر تھا. اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک ایسی باڈی بنا دیں ہم ملک کے اندر جس کے اندر کوئی چیک نہ ہو، یہ ایسا ادارہ بنا دے وہ کسی قانون کے پابند نہ ہو، تو پھر وہ کام بھی ایسے کرے گا کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اگر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تو پھر وہ کام ایسے کرے گا کہ ایبسولوٹلی وہ کرپٹ ہی ہو جائے گا. کرپشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کھائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قانون قاعدے کے تحت کام نہیں کرے گا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اس کو کوئی چیک نہیں ہوگا. اگر چیک نہیں ہوگا تو پھر قانون کا بیڑا غرق ہوگا اور بنیادی حقوق جو ہیں آپ کے پامال ہوں گے. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ نے ایگزیکٹو کے اوپر چیک رکھنے کے لیے ایک کانسیپٹ دیا ایک ریاست نے، جس کو کہتے ہیں آپ جوڈیشل ریویو. اب جوڈیشل ریویو کیا ہے؟ یہ جوڈیشری کا کام ہے کہ اس نے ریویو کرنا ہے کہ کیا ایگزیکٹو اور اس کے افسر، اس کے افسران جو کام کر رہے ہیں، کیا وہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یا قانون کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ کسی کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے کہ اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. تو پھر جوڈیشری کا کام آتا ہے، اس نے دیکھنا ہے میرا کوئی بنیادی حقوق پامال ہوا، آپ کا کوئی بنیادی حقوق پامال ہوا، تو اس ایگزیکٹو ایکشن کو اس نے آن دا ٹچ سٹون آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھنا ہے، یا قانون دیکھنا ہے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو اس کے لیے اگر جوڈیشری کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس میں بنیادی بات کیا ہوگی کہ جوڈیشری اس ایگزیکٹو کے انفلوئنس سے باہر ہو. اگر ایگزیکٹو جس نے میرے خلاف میرا بنیادی حقوق کو پامال کرنا ہے، اگر وہی جوڈیشری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اگر وہی جوڈیشری کو کنٹرول کر رہا ہے، اگر وہی جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر کر رہا ہے، تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ وہ جوڈیشری میرے حق میں فیصلہ کرے گی یا جسٹس کرے گی، انصاف کر پائے گی؟ یہ ایز اے میٹر آف پرنسپل یہیں پہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی انٹرفیئرنس ہے جوڈیشل پروسیس میں تو جوڈیشری کا جو کانسیپٹ ہے مجھے انصاف دینے کا، ایگزیکٹو پہ چیک رکھنے کا، وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ بات وہ irrelevant ہو جاتا ہے ایز اے انسٹیٹیوشن. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ورکنگ میں انٹرفیئرنس ہے. اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ میرے دور میں نہیں ہوئی انٹرفیئرنس. اگر آپ کے دور میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتی بڑے احترام کے ساتھ تو یہ لیٹر نہ لکھتے. اگر انٹرفیئرنس بند ہو گئی ہوتی تو یہ لیٹر نہ آتا. دیٹ مینس اٹ از اے کنٹینیوس اینڈ ریکرنگ پروسیس جو چل رہا ہے اس وقت. اس کے علاوہ اب اس کو فردر اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ نے ریکمنڈیشنز لی، ویو پوائنٹ لیا باقی ہائی کورٹ سے. لاہور ہائی کورٹ کیٹیگوریکلی کہتا ہے اس ملک اس کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، اور یہ ہمیں نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ ہوا میں بات ہو رہی ہے، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. کوئی جج پاکستان تحریک انصاف کے کسی کینڈیڈیٹ کو اگر ریلیف دیتا تھا، پچھلے میں 2 سال کا بتا رہا ہوں آپ کو، میں لاہور ہائی کورٹ میں زیادہ میری پریکٹس ہے، تو اس جج کی
ادھر ٹرانسفر ملتان بینچ میں ہو جاتی تھی یا پنڈی بینچ میں ہو جاتی تھی یا بہاولپور بینچ میں ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہمیں نان اسٹیک ایکٹر سے بھی بارڈرز کے باہر سے دھمکیاں ملی ہیں. پولیٹیکل کیسز میں اگر ہم انصاف کرنا چاہ رہے تو ہمیں روکنے کے لیے. کوئٹہ ہائی کورٹ نے تو شعر و شاعری بھی لکھ دی ہے اور بڑے کلیئر ورڈز میں بتا دیا ہے کہ اس ملک کے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, ہمیں انصاف کرنے سے روکا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ججز آپ کے خود کہہ رہے ہیں, اور یہ ججز اگر کہہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ پرزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہوگی. ان کو کیا شوق ہے بتانے کا کہ ہمارے پاس انٹرفیئرنس چل رہی ہے, ہمارا پروسیس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اگر جج آف دا ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, اگر وہ کہہ رہا ہے مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, میرے کام میں ایگزیکٹو انٹرفیئرنس کر رہا ہے, اس کو آپ ایز اے چارج شیٹ لیں. وہ ایلیگیشن نہیں ہے, وہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, وہ چارج شیٹ ہے اس ملک کی ایگزیکٹو کے اوپر کہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. اب ایگزیکٹو نے ڈسپیل کرنا ہے امپریشن یا برڈن آف پروف کہ ہم نہیں کر رہے. یہ ان کا الزام نہیں ہے, یہ چارج شیٹ لگائی انہوں نے ایگزیکٹو کے اوپر. اب اس کو دیکھیں, اس کو آپ پچھلے 2 سال میں دیکھیں آپ کا جوڈیشل پروسیس نے کام کیا کیا. ٹرائلز ہوتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر, اس میں پہلے تو کسی میڈیا کے شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. کس طرح ٹرائل ہوا, کس طرح چلا, کسی کو کوئی خبر نہیں. جو پتہ لگتا تھا, جو ہمارے وکلا جاتے تھے وہ بتاتے تھے نو انڈیپینڈنٹ اوور سائٹ آف دا میڈیا. تو وہ پبلک ٹرائل کے جو ڈیفینیشن ہے آئین میں, آپ کے قانون میں, اس پہ پورا نہیں اترتے. پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑا. کچھ میڈیا کے لوگوں کو ایکسیس مل گئی, لیکن وہ بھی آپ کو پتہ ہے پک اینڈ چوز ہوتا ہے, ہر شخص کو نہیں دیا اندر جانے دیتے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا یہاں تو پبلک کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ آ کے ٹرائل دیکھے, جس کو ہم پبلک کہتے ہیں. تو کچھ 12 لوگ ہر تاریخ پہ آتے تھے جن کو ایک ڈبے میں بند کر کے بٹھایا جاتا تھا, اور وہ نہ مجھے پتا تھا کون لوگ ہیں, نہ ہمارے باقی وکلا کو پتا تھا, نہ عمران خان صاحب کو پتا تھا وہ کون لوگ ہیں, ان کو کس نے لا کے بٹھایا ہے. جب ان سے سوال ہم کرتے تھے آپ کا کون لوگ ہیں, یا تو وہ 100% تقریباً 99% خاموش ہوتے تھے یا جواب دیتے تھے ہم پبلک ایٹ لارج ہیں. تو ان سے پوچھا پبلک ایٹ لارج کا مطلب کیا ہے, تو ان کو وہ بھی نہیں پتا تھا. تو ان کو اس وجہ سے طوطے کی طرح رٹا کے بھیجا جاتا تھا اپنے یہ جواب دینا. پبلک ایٹ لارج کا مطلب ہے کہ اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اس ملک کے جتنے لوگ ہیں, ان کا دل کرے تو کورٹ روم کے اندر جا سکتے ہیں, سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کورٹ روم میں جگہ ہے. اس وجہ سے پھر 12 گھنٹے کیس چلایا جاتا ہے. جج صاحب کو بھی جلدی ہے, بھول گئے کہ گولڈن پرنسپل ہے قانون کا کہ جسٹس ہرڈ از جسٹس برڈ. 12 گھنٹے کیس چلا, ڈیفینس کا رائٹ نہیں دیا گیا, 342 کی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرنے دی گئی, اپنے وٹنسز بھی پیش کرنے کی دی گئی آپ کو اپرچونٹی. پھر ٹرائل ہوا, جس طرح خان صاحب کے ٹرائل ہوئے پوری دنیا کہہ رہی ہے, ہر وکیل کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرائلز پروسیجرل سیف گارڈز نہیں دیے گئے. یہ اس ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ جوڈیشل پروسیس کے اندر انٹرفیئرنس نہیں ہے؟ میری ریزنیبل اپریہنشن ہے. عام آدمی بھی بیٹھے گا, اگر وہ سارے کو دیکھے گا, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے گا, تو اس کو یہی لگے گا کہ ہمارے جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئرنس ہے. ریاست کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو کنوکٹ کیا جائے بائی ہک یا بائی کروک. ہم نے کرنا ہے کنوکٹ. وہ سیکرٹ ٹرائل کیوں کیا گیا؟ ایک تو مقصد تھا اس ملک کی عوام سے چہرہ چھپانا, نہیں دکھانی جھلک. دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں غیر قانونی, غیر آئینی, وہ بھی اس عوام تک نہ پہنچے. کیونکہ وہ بڑا فیمس رائٹر تھا انگلینڈ کا, جیرمی بینتھن. اس نے کہا تھا آل دا سینسٹر پلانز آر ایگزیکیوٹڈ بیہائنڈ دا ویل, کہ جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتے ہیں. چھپانا تھا, نہیں دکھانا تھا کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں. لیکن یہ بھول گئے ان کیسز کی اپیل بھی فائل ہوں گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اب ڈسکس ہو رہے ہیں.
اب یہ دیکھیں آپ کتنی فضول بات ہے, مذاقہ خیز بات ہے کہ ایک کیس میں خان صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے کہ انہوں نے سائفر کے کانٹینٹس کو ٹویسٹ کیا, اور اس ڈٹرمن کرنے کے لیے کیا کہ نہیں کیا, وہ سائفر اس کیس کے ریکارڈ کا پارٹ بھی نہیں ہے. تو کیسے آپ کو پتہ لگا وہ ٹویسٹ ہوا؟ آپ نے اوریجنل سے کمپیئر کیا. یہی چیزیں چھپائی گئی تاکہ لوگ نہ بولیں, لوگ سوال نہ کریں, میڈیا سوال نہ کرے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا ٹرائل کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارا اس وقت دیکھیں, ایک اور بات بھی میں آپ پہ کر دوں ساتھ, یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, الزام نہیں لگا رہا میں. ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کیا کہ ہمیں جوڈیشری سے آروز دیں. وہ فیصلہ آتا ہے, ہمیں نہیں سنا گیا, اس میں نوٹس بھی نہیں کیا گیا. رات کو ہیئرنگ ہوتی ہے, لائیو دیکھی آپ نے, وہ آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے کہ نہیں جی آپ الیکشن پروسیس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں. ہم پہ یہ الزام بھی لگتے ہیں, حالانکہ ہم چاہتے تھے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, جوڈیشری سے آروز لیں. اور پھر ہماری اپریہنشن سچ ثابت ہوئی. وہ آپ نے دیکھ لیا, یہ تو آروز نے جو بیڑا کر لیا, 55 ارب روپیہ عوام کا ضائع کیا کہ چوری ہوا, مینڈیٹ والے لوگ ہمارے اوپر نافذ کر دیے. سب کو پتہ ہے فارم 45 پہ کیا ہوا. پھر بلے کے نشان کے کیس کی ججمنٹ آتی ہے, الیکشن کمیشن پھر ہمارے خلاف چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں. پھر وہ رات کو کیس فکس ہوتا ہے, وہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. اب ہم نے ریزرو سیٹس کے کیس کا پٹیشن فائل کی ہوئی ہے, 2 پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تقریباً 4 ہفتے ہو چکے ہیں, ابھی تک وہ کیس فکس نہیں ہوا. ہم نے فارم 45 سے ریلیٹڈ اوور آل ریگنگ پروسیس میں جو دھاندلی ہوئی ہے, جو آروز کا گھنونا کردار تھا اس الیکشن میں, ہم نے پٹیشن فائل کی, وہ ابھی تک فکس نہیں ہوئی. 9 مئی کے ایشو پہ بھی ہم نے, ہاں بالکل 9 مئی جی 25 مئی ہم نے پٹیشنز فائل کی. ہمارے کیسز نہیں لگتے, ہم رجسٹرار صاحب کے پاس جاتے ہیں, ارلی ہیئرنگز کی درخواست بھی دے دی ہے, ہمارے کیسز نہیں لگ رہے. تو کیا ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو اس ملک کا نظام انصاف ہے اور جو اس کی سب سے بڑی عدالت ہے, کیا وہ ہمارے ساتھ فیئرلی ٹریٹ کر رہی ہے؟ میں الزام نہیں لگا رہا, یہ فیکٹس ہیں. ہمارے کیسز کیوں نہیں لگائے جا رہے؟ اب یہ ریزرو سیٹس کا کیس, میں آخری بات کروں گا, یہ اتنا کرٹیکل کیوں ہے؟ اس وقت بات چل رہی ہے اس ملک کے کچھ حلقوں میں, اور حکومت کے لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک آئین میں ترمیم لائی جا رہی ہے, اور اس ترمیم کا مقصد کیا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے ان کا ٹینیور 3 ایئرس کا کر دیں گے, اور وہ ہم فکس کر دیں گے کہ ایکسٹینشن کائنڈ آف مل جائے گی. تو اگر اس کو آپ کیلکولیٹ کریں, جس طرح کا ڈرافٹ لا آ رہا ہے, اس کے تحت کچھ ججز جو ہیں جنہوں نے چیف جسٹس بننا آگے, ان کا ایز چیف جسٹس ٹینیور ختم ہو جائے گا, اور کچھ ججز کو 3 سال مل جائیں گے, اور انکلوڈنگ دا کرنٹ چیف جسٹس کی بھی ایکسٹینشن ہو جائے گی. اب یہ کیس ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہمارے ریزرو سیٹس کے کیس سے. وہ کیسے؟ اگر ہماری ریزرو سیٹ جو ہمارا آئینی حق تھا ہم سے لے کے دوسری پارٹیز کو دے دی گئی, اگر وہ کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور ہمیں ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں, تو ایسی آئینی ترمیم نہیں پاس ہو سکتی, نہیں آئین میں ترمیم کی جا سکتی کیونکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہوں گے. تو کیا پہلے آپ نے پریزیڈنٹ الیکٹ کیا, منارٹیز اور ہماری ریزرو سیٹس کے جو لوگ ہیں اور ویمن کے جو ریپرزنٹیشنز ہیں, اس کے بغیر پریزیڈنٹ کا الیکٹورل کالج پورا نہیں تھا, پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا, باقی آپ نے الیکشنز کی اس کے تحت, فیڈریشن کا مذاق بنا لیا آپ نے. تو اس وجہ سے میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ اس چیز کو آپ سیریسلی لیں اور ہمارے ریزرو سیٹس کا کیس جو ہے اس کو فکس کریں, کیونکہ ہماری یہ بڑی اپریہنشن ہے, ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. اور یہی عمران خان صاحب نے, کل میں ان سے ملا, انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اس وقت جس طرح چیف جسٹس صاحب چلا رہے ہیں اپنے عدالتی نظام کو, کیونکہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. دیکھیں آخری بات بس ختم ہے, یہ کون لوگ ہیں جو ججز کی پرسنل ڈیٹیلز میڈیا پہ لیک کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چلے میں کہتا ہوں جمہوریت کی خوبصورتی ہے, آپ ججز کو کرٹیسائز کریں آپ,
بالکل کرنا چاہیے. آپ کو کوئی ججمنٹ پسند نہیں آتی آپ اختلاف کریں, لیکن آپ پرسنل اٹیکس نہیں کریں. ان کی فیملی کی ڈیٹیلز, ان کے آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیلز, ان کی ٹیکس کی ڈیٹیلز, ان کی ٹریول ہسٹری, ان کے بینک سٹیٹمنٹس, یہ کون لوگ ہیں جو ریاست سے بھی اوپر چل کے کام کر رہے ہیں, ان کی چیزیں لکھ کر ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. بابر ستار صاحب کے ساتھ یہ ہوا, کل سپریم کورٹ میں بولا گیا اس بات پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمارا ابھی جسٹس مظاہر نقوی صاحب ہے, ان کی ڈیٹیلز کس نے لیک کی؟ بندیال صاحب تھے, ان کی سانس کی فون کال کس نے ریکارڈ کی؟ دیکھیں, پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ قانون سے باہر رہ کے وداؤٹ اینی وارنٹ کون لوگ ہیں جو لوگوں کی پرائیویسی انفرنج کر رہے ہیں؟ وہ تو بعد کی بات آئے گی نا, کیا اس میں بات ہو رہی ہے. پہلا سوال ہوتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں, کسی کا آرٹیکل 14 رائٹ ٹو پریویسی انفرنج کر رہے ہیں. اس وجہ سے پرائم منسٹر آفس کی ریکارڈنگز بھی آ جاتی ہیں بھائی. کیا کوئی ایسے لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اس ملک میں جس پہ نہ کوئی قانون لگتا ہے نہ کوئی آئین کی شکل لگتی ہے؟ اس وجہ سے چیف جسٹس صاحب کا جو اپنا کیس تھا, ان کا جو آرگومنٹس تھے, میں کورٹ میں سننے جاتا تھا ان کا کیس, ان کا مین فوکس تھا اے آر یو نے میری ڈیٹیلز جو نکالی ہیں, میری پراپرٹیز جو تھی لندن میں میری وائف کے نام پہ, بچوں کے نام پہ, وہ غیر قانونی طریقے سے نکالی ہیں, غیر آئینی طریقے سے نکالی ہیں. اس وجہ سے یہ ریفرنس کویش کریں آپ, طریقہ کار غلط تھا, کون تھا جو ان کی ڈیٹیلز نکال کے لایا. تو کیا یہ آرگومنٹ باقی ججز کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا کہ ان کی ڈیٹیلز کون نکال رہا ہے, ان کی پریویسی کون انفرنج کر رہا ہے؟ اس وجہ سے جوڈیشل پروسیس آپ لوگوں جب تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ڈیپینڈنٹ ہے, آپ کے کہنے سے نہیں ہو سکتا. انلیس لوگوں پہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا, لوگوں کو آپ پہ جو مرضی کہہ دیں آپ کورٹ میں بیٹھ کے ہمیں لیکچر دے دیں کہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے, کوئی نہیں مانے گا. لوگ تب ہی مانیں گے جب آپ وہ فیصلے کریں گے جو پاورفل لوگوں کو پسند نہیں آتے, تب ہی لوگ مانیں گے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے اور ایگزیکٹو کے کنٹرول میں نہیں ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام صحافی حضرات کا شکریہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے 6 ججز نے ایک لیٹر لکھا